السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈاکٹر ماما. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دوستو اور شاہنواز. Welcome to our channel Bisha. Today we are going to be reading the stories from واقعات شیریں. دوستو اور شاہنواز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب واقعات شیریں شروع کی ہوئی ہے، اور آج شاہنواز ماما آپ کو اور اپنے دوستوں کو جو کہانی سنائیں گے اس کا ٹائٹل ہے بد ظنی میں جلدی نہ کرو. بد ظنی کہتے ہیں کسی کے بارے میں ایل تھنکنگ کرنا، اپنے پاس سے ایک ازیوم کرنا کہ یہ وہ ایسے کر رہا ہوگا، وہ ایسا ہوگا، اس کو کہتے ہیں بد ظنی کرنا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، انسان دوسرے شخص کے دل کی بات معلوم نہیں کر سکتا اور اس کے قلب کے مخفی گوشوں تک اس کی نظر نہیں پہنچ سکتی. یعنی کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ کسی دوسرے کا دل، آپ کسی دوسرے کا دل دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں نہ دیکھ سکتے. ایون ڈاکٹرز جو ہیں وہ بھی فزیکل ہارٹ تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ ان کی فیلنگز کو نہیں دیکھ سکتے کہ کوئی انسان کے دل میں کیا خیال چل رہا ہے. اس لیے دوسرے شخص کی نسبت جلدی سے کوئی رائے نہ لگائے بلکہ انتظار کرے. اس لیے کبھی بھی دوسرے شخص کے بارے میں ایل تھنکنگ نہیں کرنی چاہیے کہ وہ ایسا ہوگا، اس کو جج نہیں کرنا چاہیے. انسان ایک آدمی کو بد خیال کرتا ہے اور پھر آپ اس سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. کتابوں میں نے ایک قصہ پڑھا ہے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے کتابوں میں ایک سٹوری پڑھی ہے کہ ایک بزرگ اہل اللہ تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب تھے. انہوں نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے عہد کیا. عہد کا مطلب ہوتا ہے پرومس کیا کہ میں سب کو اپنے سے بہتر سمجھوں گا. تو انہوں نے سوچا کہ میں آج کے بعد تو میں سب کو اپنے سے بیٹر سمجھوں گا، اور سمجھوں گا کہ میں سب سے برا ہوں اور میں اچھا نہیں ہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں. اور کسی کو اپنے سے کم تر خیال نہیں کروں گا، اپنے آپ کو کسی سے اچھا نہیں سمجھوں گا. اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے انسان ایسی تجویزیں سوچتے ہیں. پھر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو لوگ کسی سے پیار کرتے ہیں، چاہے وہ انسانوں سے ہو چاہے اللہ تعالیٰ سے ہو، تو ان کی فیلنگز کا، یعنی کہ ایسی چیزوں کا خیال کرتے ہیں کہ میں اس کے سامنے اپنے آپ کو ہمیشہ کم تر سمجھوں گا، اور اس طرح کی باتیں. تو ایک دفعہ پھر کیا ہوا کہ ایک دفعہ ایک دریا کے کنارے پر پہنچے. کنارہ کہتے ہیں ریور کا جو بینک ہوتا ہے نا، سائڈ، اس کو کہتے ہیں. ایک شخص ایک جوان سال عورت کے ساتھ کنارے پر بیٹھا روٹیاں کھا رہا تھا. اب وہ دور سے دیکھ رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی جوان ہے اور اس کے ساتھ ایک جوان عورت بھی بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ روٹیاں کھا رہے ہیں، اور ساتھ میں کوئی ایک بوتل اس کے شخص کے ہاتھ میں ہے، اس میں سے گلاس بھر بھر کر پی رہا ہے. تو اس سے اس کو، یعنی کہ ایل تھنکنگ، اس کے دماغ میں شیطان نے ایک بیڈ آئیڈیا دیا، اور اس عورت کو بھی پلاتا ہے، یعنی کہ اس گلاس میں سے، اس بوتل میں سے جو بھی لیکوڈ نکالتا ہے، ڈرنک نکالتا ہے، اس عورت کو بھی دیتا ہے. ان کو دور سے دیکھ کر اس نے کہا کہ میں نے عہد تو کیا ہے کہ اپنے آپ کو کسی سے اچھا نہ خیال کروں، اور اس نے بدظنی کی اور خیال کیا ان دونوں سے تو میں اچھا ہی ہوں. اس نے کہا کہ یہ دونوں جو ہیں یہ تو نہ ہسبینڈ وائف لگ رہے ہیں، نہ ہی یہ کوئی مدر اینڈ سن لگ رہے ہیں. تو میں یہ ایک غیر عورت کے ساتھ آدمی بیٹھا ہوا ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ الکوہل پی رہے ہیں. اس طرح کی اس نے ایل تھنکنگ کی. Yeah, because it was something different. ہاں جی، ان کو دور سے دیکھ کر اچھا اس نے بدظنی کی اور خیال کیا کہ ان دونوں سے تو میں اچھا ہی ہوں. اتنے میں زور سے ہوا چلی اور دریا میں طوفان آ گیا. طوفان کہتے ہیں اسٹارم کو. ایک کشتی آ رہی تھی اور ماں سواریوں کی ڈوب گئی. دور سے ایک بوٹ آ رہی تھی اور وہ ڈوب گئی، اور وہ مرد جو کہ عورت کے ساتھ روٹی کھا رہا تھا اٹھا اور غوطہ لگا کر 6 آدمیوں کو نکال لایا، اور ان کی جان بچ گئی. پھر اس نے بزرگ کو مخاطب کر کے کہا کہ تم اپنے آپ کو مجھ سے اچھا خیال کرتے ہو، میں نے تو 6 کی جان بچائی ہے، اب ایک باقی ہے، اسے تم نکال لو. یہ سن کر وہ بہت حیران ہوا. یعنی کہ اب وہ جو بزرگ تھا اس کو تو نہیں نہ تیرنا آتا تھا، لیکن وہ جو آدمی تھا وہ جلدی سے اٹھا اور اس نے 6 لوگوں کی جان بچا دی. ایک کو اس نے چھوڑ دیا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ بندہ تمہارے بارے میں ایل تھنکنگ کر رہا تھا. تو وہ اس کے پاس گیا، اس کو کہا کہ میں نے 6 لوگوں کو بچایا ہے نا، اور تم نے میرے بارے میں ایل تھنکنگ کی ہے کہ میں برا ہوں اور تم اچھے ہو، تو اب تم اچھے بنو، اور تم جو ایک ڈوب رہا ہے اس کو جاؤ اور نکال کر لے کے آؤ. یہ سن کر وہ بہت حیران ہوا. یعنی کہ وہ آدمی جو تھا، جو نیک بن He رہا was تھا، quite shocked. ہاں وہ کوائٹ شوک ہو گیا تھا. اس نے سوچا، اس نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ میرا ضمیر کیسے پڑھ لیا؟ اس نے کہا کہ یہ سب باتیں تو میرے دل کے اندر تھیں، تم نے میرے کیسے پتہ چل گئیں تم کو، اور یہ معاملہ کیا ہے؟ تب اس جوان نے بتایا کہ خدا نے مجھے تیرے امتحان کے لیے بھیجا تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور تیرے دل کے ارادے سے مجھے اطلاع دی، یعنی کہ تمہارے دل کے اندر جو بھی ایل تھنکنگس چل رہی تھیں نا میرے بارے میں، مجھے سب پتہ چل گیا تھا. اور اس بوتل میں دریا کا پانی ہے، شراب نہیں ہے، اور یہ عورت میری ماں ہے اور میں اس کی ایک ہی اولاد ہوں. قواعد اس کے بڑے مضبوط ہیں، اس لیے جوان نظر آتی ہے، یعنی کہ اس کی جو اعصاب ہیں، نروز ہیں اس کے دماغ کے، وہ مضبوط ہیں، اس لیے وہ ینگ نظر آتی ہے، اولڈ نظر نہیں آتی. خدا نے مجھے مامور کیا تھا کہ میں اسی طرح کروں تاکہ تجھے سبق حاصل ہو. غرض انسان دوسرے انسان کی نسبت جلد رائے نہ لگائے. سوء ظن جلدی کرنا اچھا نہیں ہوتا.
یہ واقعہ ہمیں ملفوظات میں ملتا ہے. امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو پسند آیا ہوگا. شاہنواز آپ کو سمجھ میں آئی ہے کچھ کہ کس طرح سے ال تھنکنگ جو ہے انسان کے اپنے دماغ کو ڈسٹروئے کر سکتی ہے اور انسان کو ذہنی مریض بنا سکتی ہے. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو لوگوں کے بارے میں ال تھنکنگ کرتے ہیں. تو ہر ایک انسان کا معاملہ جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. آپ کو کسی کو جج کرنے کا رائٹ نہیں ہے. آپ کو صرف اپنے آپ کو ایک تو محفوظ رکھنا ہے ہمیشہ, اور دوسرا یہ کہ اپنے آپ کا سوچنا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اپنے لائف میں. ہاں اگر آپ کو کسی سے کوئی خطرہ ہو کہ وہ بندہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو آپ اپنی سیفٹی کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو ایسے لوگوں کو جج نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اچھا ہے, وہ برا ہے, وہ نیک ہے, وہ برا ہے. بہت ممکن ہے کہ آپ جس کو نیک سمجھتے ہیں وہ اصل میں برا ہو, ہے نا, اور بہت ممکن ہے کہ جو اصل میں برا ہو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت نیک انسان ہو, ہے نا. تو بعض کا اللہ تعالیٰ کسی برے انسان سے بھی بہت کوئی اچھی نیکی کروا سکتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے وہ بہت قریب ہو جاتا ہے. اور بعض کا ایسے ہوتا ہے کہ لوگ بہت نیک ہوتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ان سے کوئی ایسی غلطی کروا دیتا ہے ان کی کسی وجہ سے جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر سے بھی گر جاتے ہیں اور لوگوں کی نظر سے بھی گر جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے معاملات بہت عجیب ہوتے ہیں. ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھنا اور اس کے بارے میں سوچنا ہے, ٹھیک ہے. اور امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیوز میں اس کتاب کو کنٹینیو کریں گے اور دیکھیں گے کہ مزید کون سی کہانیاں اس میں ہیں, ٹھیک ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ, and don't forget to subscribe our channels. اب دل کے بام و در پہ دیے جلتے جائیں گے, اب دل کے بام و در پہ دیے جلتے جائیں گے. عہد وفا کیا ہے ہم اس کو نبھائیں گے, عہد وفا کیا ہے ہم اس کو نبھائیں گے.